یہ خواہشات نفس جو ہیں، میرا دل فلاں چیز کو چاہ رہا ہے، میں اس کو اچھا سمجھ رہا ہوں، میں اس کو برا نہیں سمجھتا، یہ خواہشات جب ان کے پیچھے چل پڑتا ہے انسان، اور وہ خواہشات جو ہوتی ہیں وہ پھر عقل کا لبادہ اوڑھ لیتی ہیں، وہ خواہشات عقل کا لبادہ اوڑھ لیتی ہیں، وہ عقل جو ہے نا وہ ایک حد تک کام کرتی ہے، اس سے آگے نہیں جاتی۔ جہاں عقل کی پرواز دم توڑ جائے وہاں سے وحی کا آغاز ہوتا ہے، وہاں سے وحی کا آغاز ہوتا ہے۔ جہاں عقل کام نہیں دے رہی، غلط فیصلے کرا رہی ہے، خواہشات کو اپنا امام بنایا ہوا ہے، وہاں پر ایک ہی راستہ ہے کہ جس نے پیدا کی یہ کائنات، جس نے آسمان و زمین پیدا کیا، اے انسان جس نے تجھے پیدا کیا، تیری عقل اس نے پیدا کی، تیرے دیکھنے سننے کی صلاحیتیں اس نے پیدا کی، جو کچھ تو پڑھ رہا ہے اس کی سمجھ تجھے عطا کی۔ تو کہتا ہے کہ میں ہوں سب سے زیادہ جاننے والا خیر و شر کا، کہ اچھی چیز کیا ہے بری چیز کیا ہے۔ وہ تو اللہ کا کلام ہے، اللہ کا حکم ہے کہ جس کے ذریعے انسان کو ہدایت ملتی ہے ایسے مواقع پر کہ جہاں عقل کام نہیں دے رہی بلکہ غلط نتیجے برآمد کر رہی ہے، خواہشات نفس کو عقل بنا دیا ہے۔ تو اس لیے قرآن کہتا ہے کہ فتبعھا، ہم نے آپ کو ایک خاص طریقے پر رکھا ہے جس کا نام شریعت ہے، اس کے پیچھے چلیے، اور جن کے پاس علم نہیں ہے ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیے۔ وہ اگرچہ اپنے آپ کو بڑا علم والا سمجھتے ہوں، ٹھیک ہے، بے شک تمہیں دنیا کا بہت کچھ علم ہے، اور تم نے تجربات بھی بہت کیے ہیں، چاند پہ بھی پہنچ گئے، مریخ پہ پہنچ گئے، سب کچھ کر لیا، اور یہیں سے یہ بات واضح ہوتی ہے، ذرا سمجھنے کی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی قرآن میں کہیں یہ ذکر نہیں ہے کہ جو ہے میزائل کیسے بنایا جائے اور چاند تک کیسے پہنچا جائے، اور مصنوعی سیارے بنانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، اور شریعت نے وہ کچھ اس بات کی کہیں پر بھی ہمیں تعلیم نہیں دی، کہیں پر بھی ہمیں نہیں سکھایا۔ ان غیر مسلموں نے اپنے علم کے ذریعے وہاں تک پہنچ گئے، ہم پیچھے رہ گئے۔ قرآن میں اگر یہ حکم ہوتا تو ہم اس کے پیچھے چلتے، اور اس کے نتیجے میں ہم ان سے زیادہ طاقتور ہوتے۔ ارے خدا کے بندے، وہ جو چیزیں تھیں وہ اللہ تعالیٰ نے عقل کے اور تجربے کے دائرے میں رکھی تھیں۔ وہ عقل اور تجربے، جتنا عقل کو استعمال کرو گے، جتنا تجربہ کرو گے، اتنا ہی اس کے اندر ترقی کرو گے۔ لیکن خیر اور شر کا فیصلہ، اچھائی اور برائی کا فیصلہ، یہ قرآن نے عقل کے ذمہ نہیں رکھا۔ یہ اس کا فیصلہ صرف ایک ہی چیز ہے جو کر سکتی ہے، وہ ہے باری تعالیٰ، جس نے کہ ساری کائنات کو پیدا کیا اور وہ وحی کے ذریعے انسان کو اس کا علم عطا فرمایا۔ لہذا اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا جب یہ بندہ جتنی کوشش کرے گا، جتنی محنت کرے گا، آگے بڑھے گا۔ تم بھی محنت کر لو، تم آگے بڑھ جاؤ، اور یہ ایک مسلمان کا فریضہ بھی ہے کہ وہ اس معاملے میں ترقی کرے، آگے بڑھے، اپنے عقل کو، اس تجربے کو استعمال کرتے ہوئے اس کو استعمال کر، کیونکہ اللہ نے یہ عقل کے دائرے میں رکھی ہیں ساری چیزیں، عقل اور تجربے کے دائرے میں۔ لیکن جہاں یہ سوال آ جائے کہ کیا جائز کیا ناجائز ہے، کیا اچھا ہے کیا برا ہے، اس کا فیصلہ تو صرف شریعت کرنے والی ہے۔ یہ معنی ہے ثم جعلناک علی شریعۃ من امر، ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ایک دین کے خاص شریعت پر، یعنی خاص طریقے پر رکھ دیا ہے، فاتبعھا، تو بس ہمیشہ اس کی پیچھے چلنا، ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون، اور ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا جو علم نہیں رکھتے۔ کون سا علم نہیں رکھتے؟ خیر اور شر کا، اچھائی اور برائی کا، نیکی اور بدی کا، جن کے پاس علم نہیں ہے، جو صرف وحی کے ذریعے آ سکتا ہے، ان کے پیچھے نہ چلنا۔ اور اس شریعت کی پھر حقیقت کیا ہے وہ بتائی، فرمایا ھذا بصائر للناس وہدی ورحمۃ لقوم یوقنون۔ شریعت جو ہے وہ کیا ہے؟ پہلے فرمایا بصائر ہیں، بصائر جمع ہے بصیرت کی، اور بصیرت کے مقابل میں ہوتی ہے بصارت۔ اب تو لوگ
अल्फाज से भी नावाकिफ हो गए ना, तो बसारत कहते हैं देखने की कुव्वत, आंखों से देखने की कुव्वत को कहते हैं। बसारत कमजोर हो गई है, यानी आंखों में देखने की सलाहियत कमजोर हो गई है। बसारत कहते हैं आंख से देखने को, और बसीरत कहते हैं दिल की आंख से देखने को। दिल की आंख से देखने के माना क्या, कि जो बारीकियां हैं फरमाते हैं, तो उसका नाम बसीरत है। कहते हैं ना फला चीज में बड़ी बसीरत हासिल हो गई है। और एक चाहिए रास्ता सही, कि सही रास्ते पर जाए। लाहौर जा रहा है तो लाहौरी के रास्ते पर पड़े, कोयटा वाले रास्ते पर ना जाए। तो एक चाहिए बसीरत, वो बसारत यानी आंखों का देखना, और चाहिए ऐसा रास्ता जो इंसान को मंजिल मकसूद तक पहुंचाने वाला हो। अगर गलत, तो आंखें भी इस्तेमाल कर रहा होगा लेकिन गलत रास्ते पर चल रहा होगा, तो वो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। तो दूसरी चीज चाहिए रास्ता, सही रास्ता। और आखिरी मंजिल क्या है, वो है रहमा, कि अल्लाह ताला की रहम का, उसके फजल व करम का इंसान मौरद बने। तो तीनों चीजें अल्लाह ताला ने बता दी। हाज़ा बसाइरु मिन रब्बिकुम, ये तुम्हें आंख की बसारत के बजाय दिल की बसीरत दी है हमने इस शरीयत के जरिए। दिल की बसीरत दी है जिससे तुम्हें रास्ता नजर आए, और फिर रास्ता भी बता दिया है, हुदन, वो हिदायत का रास्ता, और इंतहा उसकी जाकर काय पर होगी, रहमत पर होगी। लेकिन किन के लिए, लिकौमिन युकिनून, उन लोगों के लिए जो यकीन रखें। मेरी ख्वाहिशात मोतबर नहीं है, बल्कि मेरे खालिक व मालिक का जो हुक्म है वो मुकद्दम है। वो जो इस बात का यकीन रखता हो तो वो सही रास्ते पर चलता हुआ चला जाएगा, हिदायत के रास्ते पर, आखिर में रहमत उसका मुकद्दर होगी। ये कुरान एक आयत में ये सब बातें फरमा दी कि शरीयत एक मोमिन के लिए और यकीन रखने वाले के लिए असल बात यह है कि शरीयत का हुक्म देखे हर मामले में। महज अपनी ख्वाहिश और जो चीज पसंद आ रही है, महज उसको अपना रहनुमा ना बनाए, बल्कि शरीयत को रहनुमा बनाए। शरीयत क्या कह रही है, वो इसको जायज कह रही है, नाजायज कह रही है। अब देखो, रिश्वतों का बाजार गर्म है चारों तरफ। वो क्यों गर्म है, इसलिए कि ख्वाहिश नफ्स यह है कि पैसा ज्यादा से ज्यादा कमा लो, जिस तरह से मिल जाए। अब वो हलाल तरीके से हो या हराम तरीके से हो, मिल जाए। तो अब वो ख्वाहिश नफ्स जो है, आदमी उसके पीछे चल रहा है। और जो हुक्म था, जो अर्राशी बल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, कि रिश्वत देने वाला भी रिश्वत लेने वाला भी दोनों जहन्नम में होंगे, वो भूल गया। तो उसके के पीछे चलने के बजाय ख्वाहिशात के पीछे चल रहा है। तो ये जो है, ये एक ऐसी आयत के अंदर हमें इतनी बड़ी हिदायत अता फरमाई अल्लाह ताला ने, कि जब भी तुम्हारे सामने कोई चीज आए जिसके बारे में ये समझना हो कि ये सही है या गलत है, अच्छी है या बुरी है, तो उसमें अपनी ख्वाहिशात के जरिए फैसला ना करो, शरीयत से। शरीयत क्या कहती है, यानी अल्लाह का हुक्म क्या कहता है। तो अल्लाह का हुक्म जिस चीज को मना कर दे उसको समझो कि बुरा है, और अगर अल्लाह का हुक्म उसके जायज होने का या अच्छा होने का कहता है, उसके ऊपर अमल कर लो। वरना तुम्हारी गुमराही की कोई इंतहा नहीं होगी। कहां से कहां पहुंच गया है मगरिब, इसी ख्वाहिशात के पीछे चलने के नतीजे में। इसलिए असल चीज एक मोमिन के लिए वो शरीयत है, उस पर अमल करना है। शरीयत क्या, करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसको उसमें जो कुछ हुक्म आ गया उसके आगे सरे तस्लीम खाम। देखो, वो जो जाहिलियत के लोग थे वो कहते थे कि इन्नमल बैउ मिस्लुर रिबा, कि बै भी तो रिबा सूदी जैसी चीज है, वो भी एक मामला है, ये भी एक मामला है। तो वहां पर भी मुनाफा और मिल रहा है और सूद में भी मिल रहा है, तो क्या हर्ज है इसमें। कुरान ने उसके जवाब में कोई हिकमत बयान नहीं की कि भाई क्यों हमने बै को हलाल किया और रिबा को हराम। साफ साफ कह दिया अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम रिबा। ये सब बकवास है तुम्हारी कि भाई ये दोनों बराबर हैं, एक जैसे हैं, तुम्हें इल्म नहीं, अहवा अल्लज़ीना ला यअलमून में तुम दाखिल हो। लिहाजा हम तो ये कहते हैं अल्लाह ने बै को हलाल किया है, रिबा को हराम किया है, सूद को हराम किया, किस्सा खत्म। तो जहां अल्लाह का हुक्म आ जाए तो वहां पर अकल के घोड़े दौड़ाना और ये
یہ فکر، یہ سوچنا کہ بھئی یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا. تو خلاصہ یہ ہے کہ شریعت ہے اصل ہماری. اچھا یہ شریعت ایسی بھی نہیں ہے کہ بھئی تمہیں بالکل ہی ہاتھ پاؤں باندھ کے تمہارے ڈال دے اور کچھ نہ کر پاؤ. اللہ تعالیٰ نے شریعت میں کچھ احکام دیے ہیں کہ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے. کچھ چیزیں ہیں، باقی سارا مباحات کا میدان ہے. اللہ نے کھلا میدان دے دیا. روزی کماؤ کماؤ، کرو کرو، تجارت کرنا ہے کرو، اچھا کھانا کھانا ہے کھاؤ، اچھا لباس پہننا ہے پہنو. لیکن بس چند حدود اللہ تعالیٰ نے ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دین کے اندر کوئی تنگی نہیں رکھی. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتے ہیں، سختی بھی نہیں کرنا چاہتے. ایسی شریعت اللہ نے دے دی. ایک زمانے میں شریعت تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، وہاں کے جو بنی اسرائیل تھے نا، تو وہ جس کے اوپر احکام بھی بڑے سخت آئے تھے. کپڑے کو اگر نجاست لگ جائے تو ان کے یہاں حکم یہ تھا کہ پاک کرنے کا راستہ نہیں، کاٹ دو اس کو، کپڑے کو. سمجھے؟ توبہ کروائی تو اپنے آپ کو مار ڈالو، یہ کر کے حکم آیا تھا. یہ ان کی شرارتوں کی سزا کے طور پر اللہ نے بڑے سخت احکام دیے تھے. لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم الانبیاء ہیں، آپ کو جو شریعت عطا فرمائی گئی وہ شریعت کیسی ہے؟ امتن وسطا، وہ اعتدال والی، کہ نہ اس میں سختی زیادہ ہے اور نہ بے حد نرمی ہے، بلکہ متوسط انداز کی اعتدال کے ساتھ احکام عطا فرمائے گئے. تو جب اللہ نے خود تمہارے لیے کہہ دیا کہ ہم تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتے، آسانی پیدا کرنا چاہتے ہیں، ہم تمہارے اوپر تنگی نہیں کرنا چاہتے، لیکن جو حکم ہم دیں اس کو بے چونو چرا مان لو، اس کے آگے اپنے عقل کے گھوڑے نہ دوڑاؤ. وہ حقیقت میں عقل نہیں ہوگی، وہ تمہاری خواہشات ہوں گی، اس لیے ان کے پیچھے نہ چلو. اور یہی راستہ ہے کہ جو آخر میں باری تعالیٰ کی رحمت تک لے جائے گا. ھذا بصائر وہدی ورحمۃ رحمۃ للقوم یوقنون. نہیں، ملاؤں کے نزدیک حرام ہے اور صوفیوں کے نزدیک مباح ہے. حالانکہ شریعت ایک ہی ہے، چاہے وہ ملا کے پاس ہو یا صوفی کے پاس ہو، شریعت ایک ہی ہے. لیکن اس کے اوپر طریقہ کس طرح عمل کرے اور اس میں جو رکاوٹیں آئیں اس کو کس طرح دور کریں، وہ بتاتا ہے تصوف یا علم الاخلاق یا علم التزکیہ یا علم الاحسان، جو بھی نام رکھ لو اس کا. تو انشاءاللہ رفتہ رفتہ اس کی طرف جائیں گے کہ ان رکاوٹوں کو کس طرح دور کیا جا سکتا ہے اور اس کے رکاوٹ کو دور کرنے کا کیا طریقہ ہے. لیکن ایک مرتبہ یہ بات ذہن میں پکی ہو جانی چاہیے کہ شریعت اصل ہے، اور انسان کو گمراہی کے گڑھوں میں گرنے سے بچانے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے جو اللہ نے عطا فرمایا، وہ ہے شریعت. شریعت کے اوپر عمل کر لو تو گمراہیوں سے بچو گے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ.